الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بہت عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد تخلیق وہ عبادت خداوندی ہے، اور یہ بہت عظیم مقصد ہے۔ اس لیے خوش قسمت، سعادت مند اور عقل مند انسان وہ ہے جو اس عظیم مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادات کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینہ میں ہمیں خاص طور پر اس مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا بھی عبادت کے لیے کیا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی ہمیں عبادت کے طور پر عطا کیا ہے۔ تو اس لیے بطور خاص اس مہینہ میں عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں پھر ایک ایک نیکی، ایک ایک عمل کا اجر بہت زیادہ مقدار میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نفل عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اگر فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا کر 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینہ میں عبادات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر عبادات کے مختلف درجات ہیں، بعض عبادات فرض کے درجہ میں ہیں، بعض عبادات واجب کے درجہ میں ہیں، بعض عبادات سنن کے درجہ میں ہیں، اسی طرح بعض عبادات نفل اور مستحب کے درجہ میں ہیں۔ تو وہ عبادات جو فرض واجب کے درجہ میں ہیں ان کی ادائیگی تو ہر حال میں ضروری ہے، ان کی ادائیگی کے بغیر تو کوئی چارہ اور چھٹکارا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی عبادات ہیں وہ بھی شریعت میں مقصود اور مطلوب ہیں، اگرچہ ان کی ادائیگی فرائض اور واجبات کی طرح ضروری نہیں ہے، لیکن شریعت میں جہاں فرائض کی، واجبات کی، سنن کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں نفلی عبادات کی بھی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے فضائل، فوائد، برکات، ثمرات یہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، واجبات کے اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں نفلی عبادات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر نفلی عبادات تو کئی طرح کی ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم جو عبادت ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے،
تو یہ نفلی عبادات میں ایک بہت اہم، اور اگر اس کو یوں کہا جائے کہ سب سے بڑا عمل ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ رب العزت کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، تو اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے یہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے نفلی عبادات کے اندر ذکر اللہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور دوسرا حکم دیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ تو ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، ذکر اللہ کی اہمیت، نمبر دو، ذکر اللہ کی فضیلت، اور نمبر تین، صبح و شام کی خاص تسبیحات۔ ان میں سب سے پہلی بات ہے ذکر اللہ کی اہمیت۔ جہاں تک ذکر اللہ کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ خاص وہ ذاکرین کے لیے ہے، جس سے ذاکرین ہنستے مسکراتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ذکر اللہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ ذاکرین کے لیے مختص فرما دیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا کہ وہ آدمی جو ذکر کرتا ہے اور وہ آدمی جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، کہ ذکر کرنے والا وہ زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کی طرح ہے۔ محدثین اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر سے غافل رہتا ہے، ذکر نہیں کرتا، اس کا دل مر جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ذکر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ذکر کرنے سے انسان کا بدن، انسان کا دل وہ زندہ رہتا ہے، اور ذکر نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس یتحسر اہل الجنت الا ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ تعالی فیہا، کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا افسوس اور دکھ نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی اور لمحے کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ اب دیکھیں، اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں سب کچھ مل جائے گا، جنت بھی مل گئی، جنت کی نعمتیں بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو گئی، لیکن ان سب کے باوجود ان کو اس لمحے پر، اس گھڑی پر ان کو افسوس ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسری بات، ذکر اللہ کی فضیلت۔ ذکر اللہ کے فضائل تو احادیث مبارکہ کے اندر بہت کثرت کے ساتھ آئے ہیں، تو ان میں سے بطور نمونہ کے میں 2-4 حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کریں تو میں اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ متوجہ ہو تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، یعنی میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔
تو اس سے اندازہ کریں کہ ذکر اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آدمی ذکر کرتا ہے انفرادی طور پر الگ بیٹھ کر تنہائی میں ذکر کرتا ہے، یا پھر انسان ذکر کرتا ہے مجلس کے اندر اجتماعی طور پر، تو جو بھی صورت ہو وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں، اگر مجمع کے اندر ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے مجمع کے اندر اس بندے کو یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل آدمی عملا انجا لہ من عذاب القبر من ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے بچانے والا نہیں ہے۔ یعنی جتنی جلد ذکر اللہ یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، اتنا کوئی اور عمل نہیں ہے کہ جو آدمی کو بہت جلد قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو قبر کے عذاب سے سب سے جلدی بچانے والا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ باقی ذکر کرنا کتنا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ یوں تو شریعت کے احکام بہت سارے ہیں، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں اپنا مشغلہ اور اپنا دستور بنا لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہے، تم ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے رطب اللسان رہو۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتلا دیا کہ ذکر اللہ کتنا کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو چلتے پھرتے بیٹھتے لیٹتے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ذکر کثیر کا حکم دیا ہے، اس کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر زبان سے کرتا رہے، یعنی ہر وقت وہ ذکر اللہ کے اندر مشغول رہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ تو صبح و شام کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ان میں سے چند خاص تسبیحات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کون سی تسبیحات ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ کی جو تسبیح ہے، ایک تو صبح و شام آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ اذکار میں سب سے جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو صبح و شام ذکر لا الہ الا اللہ کی تسبیح، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ، کہ جب بھی تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو بطور کفارہ کے فوراً اس کے بعد کوئی نیک عمل کرو، تاکہ وہ نیک عمل اس برائی کو مٹا دے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی افضل الحسنات، یہ تو ساری نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر بھی ہے اور یہ افضل الحسنات بھی ہے۔ اس لیے صبح و شام آدمی کو ایک تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز
دوسری تسبیح وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو تسبیح ہے یہ ملائکہ کی تسبیح ہے۔ اللہ رب العزت کے ملائکہ ہر وقت ذکر اللہ کے اندر مصروف رہتے ہیں، تو ان کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر اپنی بخاری شریف کو ختم کیا ہے، وہ یہی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی، کہ دو کلمے ایسے ہیں خفیفتانی علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، میزان کے اندر بہت بھاری ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، اور رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دوسری تسبیح صبح و شام جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح تیسری تسبیح وہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ، یہ جو کلمات ہیں یہ بہت عمدہ کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے، میں ان تمام چیزوں میں مجھے یہ کلمات سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی دنیا جہان سے یہ کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اس لیے ایک یہ ہے کہ تیسرے کلمے کی تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرے، صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کی کرے، کہ استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، کیونکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو صبح و شام ایک ایک تسبیح استغفار کی کرنی چاہیے۔ اور نمبر 5 درود شریف کی تسبیح، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ درود شریف اس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور عقیدت کی وجہ سے ہے۔ جس آدمی کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی، آپ کا عشق ہوگا، آپ کی عقیدت ہوگی، وہ بندہ زیادہ سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھے گا۔ اور اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے میرے اوپر درود پڑھتا ہوگا۔ جو انسان دنیا میں کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے گا تو وہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا۔ تو دیکھیں درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ تو ذکر اللہ کے حوالے سے میں نے 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ نمبر 1 ذکر اللہ کی اہمیت، نمبر 2 ذکر اللہ کی فضیلت، اور نمبر 3 ذکر اللہ کی خاص تسبیحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔